بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے اندر ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بطور خاص مریض اور مسافر، جو شرعی مسافر ہے، اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اب کون سا مریض ہے کہ جو روزہ نہ رکھے گا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے، 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ماہر طبیب، دیندار، غیر فاسق ڈاکٹر اس کو یہ کہے، خوف خدا رکھنے والا، کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ سکتی ہے، یا اگر تو روزہ رکھتا ہے تو تیری جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دیندار ڈاکٹر، غیر فاسق، خوف خدا رکھنے والا جب یہ کہے تو اب انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نہ کہ ایسا ڈاکٹر کہے کہ جو یہ رمضان شریف کے مہینے میں بے دین ڈاکٹر پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں کہ رمضان شریف میں مساجد کو بند رکھا جائے، نماز تراویح نہ پڑھی جائیں، اس وجہ سے وبائیں پھیلتی ہیں۔ ایسے ڈاکٹر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوا۔ یا تجربہ سے یہ بات ثابت ہو کہ اس آدمی کا اپنا تجربہ ہو یا کسی اور کا، کہ جو بیماری اس شخص کو لائق ہے وہ کسی اور کو لائق تھی تو اس نے روزہ رکھا تو اس کی بیماری بڑھی ہے، اس کو نقصان ہوا ہے۔ یا مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہو کہ اس نے ایک دن روزہ رکھا، اس کو تکلیف تھی، مزید بیماری بڑھ گئی، تو اب اس کا اپنا مشاہدہ ہے۔ تو ان 3 باتوں میں سے جب کوئی بات پائی جائے گی تو وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد جب بھی زندگی میں اس کو صحت سلامتی نصیب ہو جائے، اس کی طبیعت ساتھ دے گی تو اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی۔ بعض احباب اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو معدے کی پرابلم ہے، یا شوگر کا مسئلہ ہے، یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اب گرمیوں میں روزہ رکھنے کے لیے انتہائی مشکل امر ہے، لیکن جب گرمیوں کے بعد تھوڑا موسم تبدیل ہو جائے یا سردیوں میں ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار اور مشکل نہیں ہوتا، اب ایسے شخص کے لیے فدیہ نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی موسم تبدیل ہوگا، اس کی صحت اجازت دے گی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے روزے کی قضا لازم ہے۔ بعض احباب اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ تو نہیں رکھ پاتے، یا بیمار ہوتے ہیں، دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اب روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب دوائی استعمال کرنے کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں، اب روزہ نہ رکھنے کی بنا پر وہ رمضان شریف کے بعد یا رمضان شریف میں کفارہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ جب بھی ان کو صحت نصیب ہو جائے تو ان کے لیے روزہ رکھنا یہ لازم ہوگا، روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ اس میں کافی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص فدیہ دے، فدیہ دینے کے بعد اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے، قوت آ جائے، تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور یہ جو فدیے کا مسئلہ ہے بالخصوص، یہ شیخ فانی یا شیخہ فانیہ، یعنی ایسے بوڑھا اور بوڑھی جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور آئندہ بھی ان کو کوئی امید نہیں ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو یہ فدیے کا حکم یا ان کے حق میں ہے، یا ایسا شخص جو دائمی طور پر بیمار ہے، مسلسل بیماری کی حالت میں وہ کئی عرصے سے مبتلا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ کا حکم ہے، نہ کہ ہر وہ شخص جس کو ہلکی پھلکی بیماری